کہ جن حضرات نے حقیقت و محبت کا اظہار کیا ہے اس کو دنیا کی بھی کامیابی ملی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ملی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر تشریف لے گئے، ایک کافر لڑتے حضور کے سامنے میں پہنچ گئے، گھوڑے پر سوار ہے، حضور کے سامنے میں جب وہ پہنچا اور ان کی نظر حضور کی چہرے انور پر پڑی، اس کی دل کی دنیا بدل گیا، دل میں محبت کے رسول جاگزر ہوا، حضور کے سامنے میں آیا کہ انت محمد، آپ محمد ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا محمد، میں محمد اللہ کے رسول ہوں۔ اس کافر نے کہا گھوڑے پر سوار یا پھر دوسرے نماز جانتا بھی نہیں، کلمہ پڑھا بھی نہیں، غسل کیا بھی نہیں، اسلام کے بارے میں جانتا بھی نہیں۔ اس کافر نے عرض کیا یہ محمد اگر آپ پر ہم ایمان لائے، آپ کو مان لے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی قدم بوسی کرے تو مجھے ملے گا کیا؟ مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو تجھ کو جنت ملے گا، دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابی تم کو جنت میں سے ملے گا۔ اس کافر نے جب سنا تو گھوڑے سے اترنے لگا، اس کا خیال یہ ہوا کہ میں حضور کے پاس جا کر اس طرح کا تمبوسی تو کر لوں، جب کا موقع ہے جب ہو رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کافر گھوڑے سے اترے، پتھر پر قدم رکھا، اس کا پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسل ہونے کے بعد اس کے سر پہ چوٹ لگا اور وہیں پر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دے کہ اپنے شہداء کو جمع کر لو۔ صحابہ کرام نے شہداء کو جمع کر لیا اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جو فلاں ایک شخص پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر لاؤ، اگر کسی انسان کو جنتی کو دیکھنا اس شخص کو دیکھنا۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے نہیں کیا، اسلام کے بارے میں تو ابھی جانتا بھی نہیں، لیکن اس محبت کے بدولت جو اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو گئی، اسی کے بدولت اس کو آخرت کی نجات نصیب ہوئی، اس کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر محبت مکمل یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو قرآن سے، اسلام سے، حضور سے، صحابہ کرام سے، اللہ کے نیک بندوں سے، ولیوں سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ اگر عقیدت مکمل ہو، محبت مکمل ہو، تو پھر کبھی نماز چھوٹے گا نہیں، کبھی قرآن کی تلاوت چھوٹے گا نہیں، کبھی بزرگوں کی صحبت چھوٹے گا نہیں، کبھی حضور کی سیرت کبھی چھوٹے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرید کی تین قسمیں ہیں، ایک مرید ہے رسمی مرید، رسمی مرید، اور دوسرا مرید ہے مطلبی مرید، اور تیسرا مرید ہے اصلی مرید یا حقیقی مرید۔ رسمی مرید کا مطلب یہ کہ مرید ہو گیا، اس کے بعد اس نے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہ کبھی پیر کا نام لیا، نہ پھر کبھی کا سیرت کا بنانے کی کوشش کی۔ کبھی اگر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کس سے مرید ہے تو بہت سوچنے کے بعد کہا کہ ہم فلاں صاحب سے مرید ہو چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں رسمی مرید، رسمت مرید ہو گئے۔ جیسے کہ رسمی نمازی ہوتا ہے، کبھی نماز پڑھ لیا، رسم ادا کر لیا، نماز کا جو خشوع خضوع ہے، نماز کا جو طریقہ ہے جو سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے، صرف رسم ادا کر کے روانہ ہو گیا۔ آپ دوسرا کون مرید؟ مطلبی مرید۔ مطلبی مرید کا مطلب ہے کہ مرید ہو گئے، کبھی اگر کاروبار اس کا نہیں چلا، بیمار ہو گیا، کوئی کیس مقدمہ ہو گیا، کوئی پریشانی میں پڑ گیا تو دوڑ کر کے پیر کے پاس حاضری دی
اور دعا کرنے کے خواہش ہے اپنے مطلب کے لیے. اور تیسرا مرید ہے حقیقی مرید، اصلی مرید. حقیقی مرید اور اصلی مرید اس کو کہتے ہیں کہ جب مرید ہو جائے تو پھر ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے ہر ادا اپنے پیر کی سیرت کے مطابق ہو جائے. تو محبت سے الفت سے بڑی کامیابی ملتی ہے. واقعات میں آتے ہیں کہ بشر بن حارث یہ ایک بہت بڑا گنہگار انسان تھا، دن بھر شراب خانے میں رہتا تھا، شراب پیتا تھا. اسی میں جس کی زندگی گزر رہی تھی، ایک دن اپنے شراب پی کر کے نکل رہا تھا، باہر نکلا جا رہا ہے تو ایک کوڑے کے کٹ جگہ پر گزر رہا ہے، دیکھ رہے کہ کاغذ پڑا ہوا ہے، اس پر اللہ جل شانہ کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس بشر بن حارث کو اس کو نظر پڑی تو اس کی دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام، ہمارے رب کا نام، اور اتنی کئی جگہ پر پڑی ہوئی ہے. اس ریشے کے حالات میں ہو گئے، اللہ کے نام کو اٹھایا، کاغذ کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، اس کو عطر لگایا، صاف ستھرا کیا، اس کے بعد پاک جگہ پر اونچی جگہ پر رکھ دیا. رہنے کے بعد پھر چلا شراب خانے میں پہنچا، اپنے شراب میں مست پی رہا ہے. تو روایتوں میں آتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس علاقے کا جو ایک بزرگ تھا، ایک آدمی تھا، اللہ کے ولی تھا، اس کو الہام ہو گیا کہ یہ میرے ولی جا کر کے شراب خانے میں ایک میرا بندہ ہے، میرا ایک محبوب بندہ ہے، اس کو میرے سلام عرض کر دیں، میرے سلام پہنچا دیجیے، اور اس کو کہہ دیجیے کہ تم نے میرے نام کی عزت کی ہے، محبت سے اس کو چما ہے، عقیدت کے ساتھ اس کا تعظیم کیا ہے، میں تمہارا دنیا میں بھی نام روشن کر دوں گا، آخرت میں بھی تمہارا. تو وہ پہنچا وہاں شراب خانے میں پوچھا کہ بشر بن حارث کون شخص ہے؟ تو جب اس نے سنا کہ کسی نے بتایا کہ آپ کے مہمان باہر آیا ہے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو روایتوں میں آتے ہیں کہ یہ خالی پاؤں ہو کر کے باہر آیا اپنی مہمان سے ملنے کے لیے. جب باہر آیا تو اللہ کے ولی نے اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا. تو جب اس نے سنا کہ اللہ کی طرف سے میرے سلام آیا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا، اور اللہ جل شانہ نے یہ مقام دیا تھا کہ جس راستے پر گزر رہا تھا اس راستے پر کوئی جانور پیشاب بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے کوئی کیا تھا، خالی پاؤں چلتا تھا. اور روایتوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل ایک دن رات کو تہجد کے لیے نکلے تو دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں کسی جانور نے پیشاب کیا ہے. جب حضرت امام احمد نے دیکھا کہ راستے پر کسی پیشاب میں جانور نے پیشاب کیا ہے تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کسی نے پوچھا کہ امام احمد کون سے ایسے خبر آپ کو مل گئی ہے کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ امام احمد نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج بشر بن حارث کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب تک وہ حیات تھے جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں جانور پیشاب نہیں کر رہا تھا، آج جانور نے پیشاب کیا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج بشر بن حارث دنیا سے گزر چکا ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ادنا سے بھی محبت ہو لیکن سچی محبت ہو، اللہ جل شانہ اتنا کریم و رحیم ذات ہے کہ اس محبت کی سچے ہو تو پہلے ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو دنیا کی بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت کی بھی کامیابی. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ من الایمان، کہ کسی انسان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامتوں میں سے، ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے آپ لوگ آج آئے ہیں یہاں پر، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، کچھ دنیاوی مقصد کے لیے نہیں،
بلکہ کس لیے ہیں کہ ہم لوگ جا کے حضور علی جو اللہ کی بزرگ ہے، اللہ کی نیک بندی، اس کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کرے، اس کو کہتے ہیں الحب للہ۔ اللہ کی مثال، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کو ولیوں سے، بزرگوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت و محبت تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن نیک بندوں کا معیار کیا ہے؟ نیک بندہ ولی کہتے ہیں کسے؟ قرآن حکیم جو رہنمائی کی کتاب ہے، جو ایمان والوں کے لیے دنیا و آخرت کی رہنمائی اس میں موجود ہے، اس رہنمائی کو ظاہر کرتے ہوئے، ایمان والوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہ ولی کسے کہتے ہیں، کسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی کا معیار کیا ہے، ولی کا پیمانہ کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندہ وہی ہے کہ جس کے دو صفتیں پائے جائیں، دو صفتیں اگر اسی میں موجود ہے، اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ کسی خطے سے ہو، کسی ذات سے اس کا تعلق ہو۔ اور دو صفتیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہو، جس کا عقیدت درست ہو، جس کا ایمان درست ہو، جس کا ایمان کامل ہو، اور کیا ہو؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور صاحب تقویٰ ہو، صاحب پرہیزگاری ہو۔ اگر دو صفتیں کس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر چاہے کسی بھی ذات سے تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہے۔ اور ایسے اللہ کے ولیوں کو اللہ جل شانہ کے بندوں کو حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے تو کیا بنو گے؟ نیک بنو گے، نیک زندگی گزارو گے، نیک اطاعت میں آپ کی زندگی بسر ہوگی، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گے۔ اور صحبت طالب اور طالب کند، اگر برونوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر چاہے کتنے لوگ ہو یا کیا ہو گے، آپ بھی چرسی ہوگی، شرابیں بند کر کے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں، ہم بزرگوں کے بارگاہوں میں عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، لیکن مکمل محبت اور عقیدت اس وقت ہوگی کہ ہم لوگ بزرگوں کی سیرت کو اپنائیں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کی شب و روز کو اپنائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس بارگاہ سے محروم لوگ کے گول رول کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ بارگاہ کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے جائیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے صرف سن کر کے، سنا کر کے، اپنے نظرانہ پیش کر کے اور ان کی زندگی، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کی تو پھر جو بزرگوں کی طرف سے جو قیود و برکات ملنا ہے، ملنا چاہیے، ملتی ہے، اس سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ اس لیے جہاں لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، وصول میں جاتے ہیں، وہاں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کی سیرت کو سن کر کے اس کی سیرت کو اپنائیں، اس کے کردار کو اپنائیں، اس کی شب و روز کو اپنائیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز دنیا میں ان کے قیود و برکات سے مالا مال ہوں گے، دنیا میں ان کے نظر کرم سے مالا مال ہوں گے، اور کل بروز محشر ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کی محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، تو کل بروز محشر
آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے محیط میں ہوگی، اسی کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر دنیا میں ہم لوگوں نے اپنی عقیدت و محبت میں کمی کی تو پھر دنیا میں ان کی کوئی برکات سے محروم ہوں گے، پھر بروز معاشر میں بھی ان کی محیط میں ہم لوگ کے حشر سے، اس کی شفاعت سے، ان کی محیط سے محروم ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ جل شانہ آپ کی اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور علی کا آج جتنے مشائخ خانقاہ سمرقندیہ ہے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنے مشائخ سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا